میرے نبی کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا رمضان، روزہ غلط افطار ہو گیا، چونکہ ٹائم تو ہوتا نہیں تھا، لو جی 6 بجتے تھے 35 منٹ تے افطاری ہو گئی۔ اب چاہے بارش ہے، چاہے بادل ہیں، چاہے صاف ہے، اس وقت تو سورج دیکھتے تھے، بادل تھے، تو بتانے والے نے اندازہ ہی کرنا تھا جی سورج غروب ہو گیا، تو سب نے کھا لیا۔ تھوڑی دیر اب بادل ہٹے تو چنگا بھلا سورج سر تے کھلوتا۔ تو ایک روزہ میرے نبی کے دور میں ایسے خطا ہوا کہ پھر اس کی دوبارہ قضا رکھی گئی، تو میرے بھائیو، اس مبارک مہینے کو قیمتی بناؤ، خوبصورت بناؤ، ایک دوسرے کو معاف کریں، رشتوں کو قدر کریں، پیار محبت کو رواج دیں، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، افطاری کے دسترخوان لگاؤ، غریبوں کے گھر جا کے راشن پہنچاؤ، ڈھونڈ کے پہنچاؤ، اور ان کے روزوں کو، اس لیے میرے اللہ نے رمضان کی زکوٰۃ رکھی جو واجب ہے۔ ہر غریب کا گھر خوشی سے روزہ بھی رکھے اور افطاری بھی کرے اور عید بھی پڑھے اور اچھا کھانا بھی کھا لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے روزے کی زکوٰۃ رکھی، جو ہمارے ہاں 2 سیر گندم کے حساب سے عام طور پہ بتایا جاتا ہے۔ میں یہ بتایا کرتا ہوں کہ میرے نبی یا تو کشمش دیتے رہے یا کھجور دیتے رہے، جو بھی کبھی دیے۔ کشمش گندم کا جو فطر ہے، فطرانہ وہ 100 روپے بنتا ہے، اور کشمش کا فطرانہ وہ ہزاروں میں چلا جاتا ہے، 2-3 ہزار بن جاتا ہے۔ جو آپ میں مالدار لوگ ہیں وہ کشمش کا بازار سے ریٹ معلوم کریں اور آخری عشرے میں اس کو، صرف عید سے پہلے نہیں بلکہ آخری عشرے میں اس کو تقسیم کر دیں، تاکہ کوئی غریب اپنے اچھے دن گزار لے۔ گندم کے لحاظ سے دینے سے بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن سخاوت اللہ کو پسند ہے، یا آپ اس کے حساب سے دو، کشمش کے لحاظ سے یا کھجور کے لحاظ سے۔ پھر آخری درجہ ہے، ہمت نہیں پڑتی مال لگانے کی، تو چلو کھجور کا دے دو۔ باقی اللہ کو سخی سے محبت ہے، چاہے نافرمان ہو، اور بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا ہی عبادت گزار، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری رات گزارے، اللہ اس سے دوستی نہیں لگائے گا۔ سخی نہ، شیطان کہتا ہے مجھے فرما بردار عابد سے ڈر نہیں لگتا جو بخیل ہو، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے چاہے وہ نافرمان بھی ہو، چونکہ پتہ نہیں کب اس کی سخاوت بخشش کا ذریعہ بن جائے، کب اس کی سخاوت پر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہیں دین عطا کیا ہے، اس کو 2 چیزوں سے خوبصورت بناؤ، ایک سخاوت اور ایک اچھے اخلاق، ایک سخاوت اور ایک اچھے اخلاق، ایک سخاوت اور ایک اچھے اخلاق۔ زید بن محلحل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک چور آیا چوری کرنے، تو رات کو کھانے پر بیٹھے تو ان کے باپ نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا کھانے پر، کیا وہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، انہوں نے ساتھ کھانا کھایا۔ رات کو 100 اونٹ چرا کے وہ نکل گیا، 100 اونٹ، آج بھی کروڑوں اربوں کی جائیداد ہے، نکل گیا۔ صبح دیکھا تو اونٹ غائب ہیں، تو زید بن محلحل اتنے بڑے شاہ سوار تھے، جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، تو ان کو عربوں نے ٹائٹل دیا تھا زید الخیل، میدان کا شاہ سوار، میدان کا شاہ سوار زید۔ تو میرے نبی نے کہا نہیں، تو زید الخیر، تو خیر کا شاہ سوار ہے۔ تو یہ پیچھے بھاگے، وہ پکڑ لیا راستے میں۔ جب اس نے دیکھا کہ بندہ سر پہ آ گیا، کہنے لگا مجھے قتل نہ کرنا، اونٹ اپنے لے، مجھے قتل نہ کرنا۔ فرمانے لگے تو نے میرے باپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہے، میری تلوار تم پہ کب نہیں اٹھے گی۔ پھر فرمانے لگے لگتا ہے تو نے چوری بھوک کی وجہ سے کی ہوگی۔ جی ہاں، کجا 100 دے 100 لے جاؤ۔ چلو کہتے لے 2 لے جاتے، باقی میں نے واپس کر، نہیں، یا 10 لے جاتا 90 میں نے واپس کر، کہنے لگے جا 100 کے 100 لے جاؤ۔ بھائیو،
عرب فطرتاً سخی ہیں اور ہم فطرتاً بخیل ہیں. چاہتا نہیں پیو گے, نہیں پہلے تے پیو بعد وچ, چاہتا نہیں پیو گے, ٹھنڈا تا نہیں پیو گے. یہ ہماری سخاوت. بھائی یقین میں عربوں میں بہت پھرا ہوں, عربوں جیسی, عربوں کا بخیل سے بخیل ہمارے بڑے سے بڑے سخی سے زیادہ سخی. بخیل بھی ان کا ہمارے سخی سے بھی بڑا سخی. تو عورتوں سے بھی کہتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, اللہ کے نام پہ لگانا سیکھیں, دینا سیکھیں, پھر دیکھو واپس کیسے آتا ہے. دینے والے کو اللہ دیتا ہے, دینے والے کو اللہ دیتا ہے, دینے والے کو اللہ دیتا ہے. تو میرے بھائیوں, جب عید کی جب آخری رات ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندوں نے مجھے راضی کیا رمضان کے روزوں سے اور دن کے روزے اور رات کے قیام سے, میں ان سب کی بخشش کرتا ہوں. اور عید ایک خوشی ہے, یہ ہماری خوشی ہے, یہ ہمارا فنکشن ہے. عید ہمارا فنکشن ہے, جیسے فنکشن نہیں ہوتا تو ہم روزے ہمارے رکھے گئے, قبول ہو گئے, تو ہم اس کا فنکشن مناتے ہیں, ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. باقی حضرات کے نزدیک سنت ہے, ہمارے ہاں واجب ہے. تو ہم اس کو بطور خوشی کے یہ مناتے ہیں کہ یا اللہ ہم خوش ہو کر 2 نفل شکرانے کے تیری بارگاہ میں ادا کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, ممکن ہے آج رات چاند ہو جائے, ورنہ کل تو یقینی ہے انشاءاللہ. تو بھائی اس کے لیے میں نے یہ چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, بھائی اگر کسی سے لڑے ہوئے صلح کرو, خاص طور پر خامن بیوی لڑے, اللہ کے واسطے صلح کر لو. خامن بیوی کی لڑائی نے نسلیں برباد کی, نسلیں. میں سفر کرتا ہوں نا, ہر سفر میں کوئی نہ کوئی بچی ملتی جی مجھے طلاق ہوئی ہے, میرے ساتھ یہ ہوا یہ. ابھی بھی رات کو میں جب دبئی سے سوار ہوا تو ایک بچی آ گئی, میرے برابر ہی اس کی سیٹ تھی, تھوڑا سا ادھر کر کہ جی مجھے طلاق ہوئی ہے, میرے لیے دعا فرما دیں. اور ہمارا ظلم و ستم یہ ہے کہ جس بچی کو طلاق ہو جائے اس میں 99% ظلم سسرال کا ہوتا ہے. جو کہانیاں میں سنتا ہوں اس میں 99% ظلم سسرال کا ہوتا ہے. 2% لگا لو, زیادہ زیادہ 5% لڑکیوں کی بھی بے وقوفی ہوتی ہے یا لڑکی کے ماں باپ کی بے وقوفی ہوتی ہے. میرے ملک کا سسرال بہت ظالم ہے, وہ نمازی ہوں, دیندار ہوں یا دنیا دار ہوں, بہت ظلم ہے, بہت ظلم ہے. تو ان کو کوئی رشتہ ہی نہیں آتا تھا, طلاق کی طلاق کی ہوئی ہے, وہ کی بتاؤ اگلے شیطان نے طلاق دی ہو اس کو. اور میرے نبی نے مطلقہ سے شادی کی, بیوہ سے شادی کی, کنواری سے شادی کی. زینب بنت جہش کو طلاق ہوئی, میرے اللہ نے کہا میرے اللہ نے اس کا نکاح پڑھا ہے, زوجناکا, میرا نبی میں تیرا نکاح پڑھا. بیوہ سے شادی کی, ایک کنواری سے شادی کی, باقی بیوہ بھی ہیں, مطلقہ بھی ہیں, اپنی عمر سے بڑی بھی ہیں, برابر بھی ہیں, چھوٹی بھی ہیں, مال میں بڑی بھی ہیں, برابر بھی ہیں, ان سے کم بھی ہیں. اپنے خاندان میں بھی شادی کی, باہر بھی کی, برادری سے باہر. یہودیوں میں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حیی یہود میں سے تھی, تو کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. پھر تو خامند اور بیوی کی طلاق. اب ایک چھوٹی سی معصوم بچی اس کے ساتھ, وہ چھوٹی ضدوں پر. میرے پاس ایک بچہ آیا یہیں گلستان کالون ملنے, ملتان, میرا ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں وہ پڑھتا ہے, ٹاپر, ہر کلاس میں ٹاپر. کہ یہ 2 دفعہ خودکشی کر چکا ہوں, زندگی تھی بچ گیا. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہ میرے ماں باپ آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ میں نے بد دل ہو کر 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی, دونوں دفعہ اللہ نے بچایا. پھر مجھے آپ کے بیان سننے کو ملے تو مجھے کو تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا. تو بھائیو, یہ معاشرت کا جو دین ہے, ہم اسے دین ہی نہیں سمجھتے. میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا انسان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کر. اور میرے نبی نے عورت سے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ آبلے پڑ جائیں, ان میں پیپ پڑ جائے, تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے, تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا. تو بھائیو, رمضان آ رہا ہے, اپنے رشتوں کو پانی لگاؤ, جن سے ہم لڑے ہوئے صلح کرو, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے معافی مانگو, اپنے دل کو
صاف کرو، تراویح کا اہتمام کرو. کبھی تھک گئے ہو نہیں پڑھی جا رہی، 4 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، 10 پڑھ کے آرام کر لو، لیکن روزانہ ہی 8 پڑھ کے جوتا اٹھا کے چلے جانا گھاٹے کا سودا. میں یہ نہیں کروں کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، یہ سنت نماز ہے، بعض اس کو نفل کہتے ہیں، لیکن آپ نے نقصان کیا ہے، اپنا نقصان کیا ہے. آدھا پونا گھنٹہ مزید کھڑے ہونے سے آپ کو ملا بہت کچھ، اور نہ کھڑے ہونے سے کھویا بہت کچھ کھو دیا. تو اس کی سارے بھائی اس کا اہتمام فرمائیں، تیاری فرمائیں. اللہ مجھے بھی، میرے لیے بھی دعا کرو. میرا سر درد بہت بڑا ہوا ہے تو وہ فاقے سے اور بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے روزے بھی پوری کروا دے آپ کی توفیل. اور اللہ تعالیٰ جب موقع دے 3 دن ضرور، تب میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، پھر آپ کہہ رہا کہ رمضان میں عائشہ مسجد والے جماعت نکالو گے؟ 2 نکالیں گے، 4 کی نیت کرو. ہاں ٹھیک ہے، 4 ہر ہفتے ایک، یا کم از کم 10 ہر عشرے کی ایک جماعت نکالو کہ یہ اللہ کے راستے کی نکلو حرکت، رمضان کو 4 چاند لگا دے. اس میں ایک عمل اللہ نے اعتکاف رکھا ہے. جو میرے نبی نے ایک دفعہ پورا مہینہ اعتکاف کیا، پھر 20 دن کیا، پھر 10 دن کیا، اور ایک اعتکاف آپ نے چھوڑا کسی وجہ سے، تو شوال میں اس کی قضا کی. قضا ہے نہیں، لیکن میرے نبی نے 10 دن شوال کا اعتکاف کیا. اور 1 دن کا اعتکاف جہنم سے کئی خندق دوری ہو جاتی ہے. تو اعتکاف میں سویا ہوا بھی بندگی لکھی جاتی، سویا ہوا اس کی عبادت لکھی جاتی، جاگ رہا اس کی عبادت لکھی جاتی، دنیا کی باتیں کر رہا اس کی بندگی لکھی جاتی. بعض لوگ اعتکاف میں چوپدا روزہ رکھ کے بیٹھے ہوں دن میں میرا اعتکاف. یہ تو کوئی میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. آپ کے لیے خیمہ لگتا تھا، اس میں آپ کا بستر بچھایا جاتا تھا، چارپائی ہوتی تھی، استوانۃ السریر اب بھی وہاں رکھا ہوا ہے. تو اس میں آپ مستقل 10 دن اعتکاف فرماتے رہے. آپ کی آخری رمضان بھی آپ نے ڈبل اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا، اور 2 دفعہ قرآن سنایا.